ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ تک ہوتا تھا۔ حج کے جو ارکان ہے، حج کے واجبات جو ہے وہ 8 ذوالحج سے شروع ہوتے ہیں، اور زیادہ حج کے ارکان واجبات 10 ذوالحجہ کو یوم النحر کو ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد 11، 12 اور 13 ذوالحجہ کو صرف لوگ مینا میں جاتے ہیں، جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں اور پھر طواف افاضہ کر کے واپس اپنے اپنے گھروں میں، علاقوں میں، ملکوں میں چلے جاتے ہیں، مکہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو شوال اور ذوالقعدہ کو حج کے مہینوں میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اس دور میں لوگ دور دراز سے سفر کر کے آتے تھے، تو وہ اپنے سفر شوال کے اندر شروع کر دیتے تھے، ذوالقعدہ کے اندر ہی شروع کر دیتے تھے، اس لیے کہ 2 مہینوں کو بھی حج کے مہینوں میں شامل کیا گیا ہے۔ آج کل حج کا سیزن اور حج کا موسم شروع ہے، لوگ پوری دنیا سے مسلمان جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، توفیق دی ہے، حج کا احرام باندھ کر تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ المکرمہ، وہ مسجد الحرام، مقدس سرزمین، بلد امین جو ہے اس کی طرف لوگ سفر کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو جو ہے وہ حج کی فضیلت کے بارے میں یا حج کے طریقے کے بارے میں نہیں ہے، نہ عمرے کی فضیلت کے بارے میں، بلکہ آج ہم بات کریں گے عرض حرمین کی۔ وہ مقدس سرزمین ہے مکہ اور مدینہ، جو مسلمانوں کے دلوں میں، مومنوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ان شہروں کی محبت رکھی ہے، ان علاقوں کی محبت رکھی ہے۔ نہ ہم وہاں پیدا ہوئے، نہ ہماری وہاں پرورش ہوئی ہے، نہ ہمارے وہاں کوئی کاروبار ہے، نہ ہمارے رشتہ دار ہیں، صرف اور صرف ہمارا ان علاقوں شہروں کے ساتھ ایک عقیدت کا تعلق ہے، ایمان کا تعلق ہے، اسلام کا تعلق ہے، دین کا تعلق ہے، کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد رکھی ہے، وہی اتاری ہے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہاں پیدا کیا، پرورش کی، نبی بنایا۔ مدینہ الرسول کو اللہ تعالیٰ نے نبی کا ٹھکانہ بنایا، اسلام کی نشر و اشاعت، اسلام کے غلبے کا مرکز بنایا اللہ تعالیٰ نے مدینے کو۔ پھر اللہ نے مکے کو فتح کر کے مسلمانوں کے زیر اثر کر دیا۔ ان 2 شہروں کی محبت، ان 2 شہروں کا شوق بطور مسلمان میرے اور آپ کے دلوں میں ہونا چاہیے۔ یہ بڑی حرمت والی جگہ ہے، بڑی عظیم و شان جگہ ہے۔ ایک حج کے مہینوں میں لوگ پوری دنیا سے سفر کر کے ان جگہوں کی زیارت ہو جاتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ مکہ اس پوری کائنات میں سب سے افضل جگہ ہے۔ بیت اللہ الحرام، مسجد حرام، اللہ کا گھر، مسلمانوں کا قبلہ مکے کے اندر ہے۔ اس لیے ایک مسلمان بندے کے دل میں مکے اور مدینے کا تعلق جو ہے وہ بڑا احترام والا ہے، وہ بڑا پاکیزہ تعلق ہے، اور ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ بار بار ان جگہوں کی حاضری نصیب کرے۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار ان جگہوں کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں حج عمرے کی سعادتیں نصیب
ہمارے دلوں کے اندر ان دو شہروں کی محبت کو پیوست کر دے، اور اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں موقع دے ہم وہاں جائیں، اپنے رب کا گھر دیکھیں، اپنے نبی کا شہر دیکھیں، مسجد حرام کے اندر اللہ ہمیں نمازیں نصیب فرمائے، مسجد نبوی کے اندر اللہ ہمیں سجدے نصیب فرمائے۔ یہ بڑی خوش بختی ہے انسان کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ ان جگہوں پہ جانے کی، رہنے کی، عبادات کی توفیق دے دیتا ہے۔ یاد رکھیں یہ دو جگہ ایسی جگہ ہیں جہاں عبادت وہ یقیناً بڑی سعادت تو ہے، لیکن یہاں رہنا بھی بڑی سعادت ہے۔ وہاں صرف رہنا، موت کی تمنا کرنا، یہ بھی بڑی سعادت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے صلوات و سلام نے فرمایا جو بندہ اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ مدینے میں فوت ہو تو اس کو لازماً کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنا مسکن مدینے کو بنائے اور مدینے میں فوت ہو، اس لیے کہ وہاں فوت ہوگا میں اس کی سفارش کروں۔ یہ اللہ کے نبی نے صلوات و سلام کی طرف سے اپنے امتیوں کو خوشخبری ہے۔ عام طور پر ہم مکے کے فضائل سنتے رہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ بڑا فضیلت والا شہر ہے، بلکہ سب سے زیادہ حرمت والا اور سب سے زیادہ امن والا اللہ تعالیٰ نے مکے کو بنایا ہے۔ اللہ نے اس شہر کی قسمیں قرآن میں کھائی ہیں، اللہ نے بلد امین قرار دیا ہے، امن والا، سکون والا شہر اللہ تعالیٰ نے مکے کو بنایا ہے۔ آج لوگ دنیا کے اندر اپنے اپنے شہروں، علاقوں، ملکوں کی حفاظت اور دفاع کے لیے بہت بڑا بجٹ خرچ کرتے ہیں، اپنی حفاظت کے لیے، اپنے دفاع کے لیے بجٹ خرچ کرتے ہیں۔ یہ مکے جیسا پرامن شہر اللہ نے اس کو امن والا بنایا ہے۔ جو بھی وہاں فتنہ فساد کی کوشش کرتا ہے آپ پوری تعریف دے دیں۔ جن لوگوں نے بھی آج تک جب سے اللہ نے وہاں اپنا گھر بنایا ہے، جن لوگوں نے بھی اس بارے میں بغض رکھا، پہلی آنکھ سے دیکھا، وہاں حملہ کرنے کی کوشش کی، فتنہ فساد پھیلانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ اللہ نے اس گھر کی حفاظت کی ہے، اس کو امن والا بنایا۔ من دخلہ کان آمنا، جو اس علاقے میں آ جائے گا اس کو بھی امن ہے، اس کو بھی امان ہے۔ حتیٰ کہ جب فتح مکہ ہوا ہے آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ اعلان کر دیا کہ جو اس گھر میں آ جائے گا، بیت اللہ الحرام کے اندر آ جائے گا، اگرچہ وہ ہمارا دشمن ہے، ہمارا مخالف ہے، ہم سے لڑنے والا تھا، ہمیں تنگ کرنے والا تھا، اس کو بھی امان دے دی جائے گی۔ یہ کتنا امن والا گھر ہے، اللہ نے اس کا امن اس قدر عالمی بنا دیا۔ یہیں پر بس نہیں ہے، اس گھر کی اللہ نے کتنا امن رکھا ہے۔ جاہلیت کے اندر ابھی اسلام نہیں آیا، اسلام سے قبل لوگ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آتے تھے، طواف کرنے کے لیے آتے تھے، جاہلیت میں دور دراز سے لوگ۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب لوگ دور دراز سے سفر کر کے مکے میں آتے، راستے کے اندر ان کے کافروں کو روکا نہیں جاتا تھا۔ وہ جو جانور ذبح کرنے کے لیے لے کر آتے، جو وہ ہدی لے کر آتے، ان کو پکڑا نہیں جاتا تھا، ان کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا تھا۔ کافر، مشرک، جاہل لوگ، اسلام سے قبل لوگ بھی اس بیت اللہ کا، اس مکہ المکرمہ کا اتنا احترام کرتے تھے کہ جو اس گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہے لوگ ان کافروں پر حملہ نہیں کرتے تھے، ان کو لوٹتے نہیں تھے، فتنہ فساد نہیں مچاتے تھے، بلکہ اس گھر کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے ایسے لوگوں کو لوگ امن دیتے تھے، احترام سے دیکھتے تھے۔ اور اسلام آنے سے پہلے جو لوگ مکے کے متولی تھے، مشرک تھے،
غیر مسلم تھے، کافر تھے، مکے میں رہتے، مکے کے متولی تھے، کعبۃ اللہ کا خیال کرتے تھے، پوری دنیا کے اندر ان کی عزت کی جاتی تھی، پوری دنیا کے اندر لوگ ان کو احترام دیتے تھے کہ یہ کعبۃ اللہ کے متولی ہے۔ کتنی عظیم و شان جگہ ہے وہ، اللہ نے اس کو اتنا امن دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں اتنا سکون رکھ دیا ہے۔ خرابیاں، غلطیاں، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے، پوری ایک لابی متحرک ہے جن کا نظریہ عرض حرمین کے بارے میں بڑا خطرناک ہے، جن کا موقف مکہ اور مدینہ کے بارے میں بڑا گندا اور غلیظ ہے، ان کی نظر بڑی گندی ہے، وہ ناپاک ارادے رکھتے اور عزائم رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کر دینا ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ سے ناکام ہوتے آئے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ناکام ہوگا۔ مسلمان بندہ کبھی بھی، مومن بندہ کبھی بھی بیت اللہ کے بارے میں، مکہ المکرمہ کے بارے میں، مدینہ الرسول کے بارے میں غلط جذبات نہیں رکھ سکتا۔ اللہ نے ان گھروں کو اتنی عزت دی ہے، ان جگہوں کو اللہ نے اتنی عزت دی ہے۔ ایک نبی کی جو ہے وہ پیدائش کی جگہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا مولد ہے، اور دوسرا نبی علیہ السلام کا مسکن ہے، جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مستقل اپنا گھر بنایا، سکونت اختیار کی، وہاں رہے، آپ کی آل اولاد ساری وہاں رہی، صحابہ رہے، دین اسلام کی کرنیں اور روشنیاں اس مدینہ الرسول سے پھوٹی ہیں، پھیلی ہیں، صحابہ نے وہاں سے علم پڑھا، اللہ کے نبی علیہ السلام سے ٹریننگ لی، آپ نے السلام سے سیکھا، پوری دنیا کے اندر صحابہ گھوم گئے، اللہ کے دین کا علم بھی پھیلایا، جہاد بھی کیا، دین اسلام پوری دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا۔ یہ اسلام کا مرکز ہے مدینہ الرسول، یہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ اسلام کے پہلے مدارس ہیں، پہلی مسجدیں ہیں، پہلی یونیورسٹیاں ہیں، تعلیم گاہ ہے، جہاں لوگوں کو شعور ملا ہے، اللہ کی پہچان ہوئی ہے جن علاقوں سے۔